کویسچن کیا تھا کہ جو ہم مکان وغیرہ کرائے پر لیتے ہیں تو ایڈوانس دیتے ہیں، تو یہ جو ایڈوانس دیا گیا ہے اس پر کس کو زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جس کا جو مطلب کرایہ دار ہے وہ یا مالک مکان؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مالک یہ ایڈوانس کا پہلے تو ایک تصور رہن کا تھا کہ یہ آپ نے اس لیے رکھا ہے کہ اگر کرایہ دار جاتے ہوئے کوئی نقصان وغیرہ کر گیا ہو تو ہم اس نقصان کو اس سے پورا کریں گے، کرایہ کوئی نہیں دیا بھاگ گیا تو کرایہ سے وصول کیا جائے گا، تو اس میں رہن کا تصور تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رہن کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک مطلب بطور ضمانت آپ کے پاس کسی کی امانت ہے سمجھ لیں، وہ لیکن آپ نے رکھی ہوئی ہے، استعمال نہیں کر سکتے تھے بلکہ استعمال کرنا گناہ۔ آج کل یہ ایڈوانس مالک بالکل یوز کرتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے، استفادہ حاصل ہوتا ہے، جب کرایہ دار کبھی نکلنے لگے تو وہ کہیں سے بھی اکٹھے کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ اس شخص کی ایک ملکیت میں گویا کہ داخل ہو جاتے ہیں، وہ باقاعدہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہمارا قیاس یہ ہے کہ بہتر یہ کہ جس کے پاس یہ پیسہ ہے وہ اس کی زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اور اگر فرض کر لیں کہ وہ اسی شریعت پہ چلتا ہے کہ رہن کے طور پہ ہی رکھا ہوا ہے، بالکل اس کو یوز نہیں کرتا ہے بالکل بھی، تو پھر رہن کا مسئلہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ نہ رکھوانے والے پہ اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے نہ رکھنے والے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کسی پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ رہن اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اس کی ملکیت میں حقیقتاً داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں عرف بہرحال اب یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی ایڈوانس کو کسی الگ اکاؤنٹ میں نہیں رکھ لیتا، باقاعدہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر جب واپس کرنا ہوتا ہے تو واپس کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارا تو یہی مطلب موقف ہے۔